بہت اہم سوال ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، بڑا ضروری ہے۔ تو الیکشنز پاکستان میں کبھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں فری اور فیئر نہیں ہوئے، ڈگریز ہوتی ہیں، آئی تھنک تو اگر ہم اس کو بیچ میں شامل کر لیں تو شاید 2013 بھی اتنا فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا۔ تو یہ چاہے وہ قانونی طریقے سے کیے جائیں یا دوسرے طریقے سے کیے جائیں، تو یہ ہم اس دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی باری ہے، مگر یہ سمجھنا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشنز کس طریقے سے ہوں گے، یہ جو پرسیپشنز ہیں ہم نے 2018 میں بھی دیکھا تھا کہ ہمیں بتایا گیا تھا، ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جتانے کے لیے بے شک اس میں جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا استعمال ہوگا، ان کے تھرو ایک ہائیبرڈ نظام پہلے لگایا گیا، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے جب ان کی حکومت بھی آئی وہ بھی ایک ہائیبرڈ نظام تھا، اور اب بھی ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے انصار عباسی صاحب کی سٹوری اگر پڑھی ہوگی جو نواز شریف صاحب کے بارے میں تھی کہ کیا وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گے کہ نہیں، اس کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ جو لائن تھی وہ یہ تھی، سوال یہ ہے کہ کیا کوئی طریقہ کار ہے کہ یہ چیز بدل جائے اور بیفور دی الیکشنز ہم دیکھیں کہ یا پولیٹیکل پارٹیز خود آپس میں بیٹھ جائیں؟ دیکھیے میرا تو جمہوریت اس شکل کی ہوگی، جب ان کی لڑائی ہو گئی تو پھر انہوں نے واپس اپنے پوائنٹ پہ آ گئے، تو میرا خیال ہے کیا کیا تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم نے اس کو کنٹینیو کیا، مگر دیر از اے ڈفرنس از کہ عمران خان صاحب اے گریڈ لیڈر ہے، میننگ کہ نواز شریف صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ کیا یا یہ نہیں کیا، یہ بہت بڑا سوال ہے، ایٹ لیسٹ ان دی ریسنٹ پاسٹ، ایٹ لیسٹ آن دی ریسنٹ پاسٹ انہوں نے یہ کیا۔ اور واٹ ول ہی ڈو ناؤ؟ بہت اہم سوال ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، بڑا ضروری ہے کہ یہ جو تاثر ہے یہ کہ بھئی کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا، اس کو کس طرح سے ہٹایا جائے اور ٹو دا میکسیمم پاسبل تھنگ کہ الیکشن ایک فیئر اور فری ہو۔ تو یہ سن آج ایف آئی آر بھی کٹے ہیں کچھ 35 ان لوگوں کے خلاف، اور یہ کہ سیکشن 144 وائلیٹ کیا اس لیے۔ تو آپ بتائیے ذرا عارفہ، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ جو ایک تو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نسیم صاحبہ، اب بہت واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس دفعے جیسے 2018 میں پی ایم ایل این تھی، اب ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ زیر عتاب ہے، مگر صرف ایک نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شکایتیں کرتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آبویسلی ان کے اوپر اس قسم کی قدغنیں تو نہیں ہے، وہ جلسے بھی کر رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں تو نہیں ہے، بٹ ان کی بھی شکایات ہے، اور جس طرح کہ وہ ایک جادوئی طریقے سے ہمیں الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سندھ میں، تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح وہ یہ الائنسز بنتے ہیں، تو اس دفعہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کو بھی کسی قسم کی کوئی مدد حاصل ہے۔ تو الیکشنز پاکستان میں کبھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں فری اور فیئر نہیں ہوئے، ڈگریز ہوتی ہیں، آئی تھنک 2013 واز ریلیٹیولی فری اینڈ فیئر ہم کہہ سکتے ہیں، مگر اس میں بھی مجھے کیویٹس دینی پڑیں گی، بیکاز اگر ہم کہیں کہ 2013 کے الیکشنز فری اور فیئر تھے تو کچھ حد تک تھے، مگر جس قسم کی 5 سال سپریم کورٹ کی طرف سے کیسز چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، یا جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا اے این پی کو خیبر پختونخوا میں، تو اگر ہم اس کو بیچ میں شامل کر لیں تو شاید 2013 بھی اتنا فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہم بحث ہر الیکشن کے بارے میں کر سکتے ہیں پاکستان میں کہ وہ کتنا فری اینڈ فیئر ہے، اور دیکھیں جو اہم چیز ہے نا، ایک الیکشن کی جو یہ فری اور فیئر کی ڈیفینیشن ہے وہ ہم جج کرتے ہیں دا رن اپ ٹو دی الیکشن۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ الیکشن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ الیکشن ڈے پہ کیا ہوتا ہے، یہ ججمنٹ جو ہوتی ہے یہ بیسکلی واقعات ہوتے ہیں پری الیکشن، چاہے وہ قانونی طریقے سے کیے جائیں یا دوسرے طریقے سے کیے جائیں۔ تو یہ ہم اس دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی باری ہے، مگر یہ سمجھنا کہ الیکشن رزلٹ وہی آئے گا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو میں یہاں بھی کہنا چاہوں گی کہ ہماری جب بھی یہ نہیں میں کہتی کہ تجزیہ بالکل غلط ہوتا ہے، پر دیکھیں 2008 کا جب الیکشن ہو رہا تھا، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اس میں اتنا برا پرفارم نہیں کرے گی، یا پی ایم ایل این اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گی، مگر پی ایم ایل این نے سینٹرل پنجاب مورلیس وہ وہاں سے جیت گئے، اور پی ایم ایل کیو کی جو ایک شکست تھی وہ کافی لوگوں کو چونکایا۔ 2013 میں سب کہہ رہے تھے کہ ایک مخلوط حکومت بنے گی، سمپل میجورٹی آ گئی پی ایم ایل این کی۔ 2002 میں مشرف صاحب پاور میں تھے، دونوں پارٹیز کو انہوں نے
बेनजीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं थे, मगर फिर भी मुशर्रफ साहब एक सिंपल मेजोरिटी ना ले तो पाए। आप कह रहे हैं कि ये जी, तो इज आनी दिस पड़ी। बेसिकली समथिंग जो नॉर्मली होता है जो भी हो रहा है मुनी से? नहीं, as I said, जो अच्छा आप मुनी से नहीं आप खत्म करें क्विक वन लाइन आंसर। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि जी ये तो हमने हर दफे देखा है, बट ऑब्वियसली जो टैक्टिक्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जो 2018 में हुआ अब उससे हम ज्यादा देख रहे हैं जो इस वक्त हो रहा है। ओके गॉट योर पॉइंट जी, क्विकली मुनी से। देखिए सिर्फ ये नहीं हो रहा, आप देखें कि दहशतगर्दी की जो लहर है जो उठी है वो कई पार्टीज को टारगेट करती है, कई पार्टीज को टारगेट नहीं करती। अब क्या दहशतगर्द जो हैं वो सिर्फ एक पार्टी के लिए बने हुए हैं? आपको याद होगा कि 2008 का जब इलेक्शन हुआ तो ANP और पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया। 2013 में भी किसी हद तक जो है ANP को टारगेट किया गया। 2018 के अंदर जो था, आपको याद होगा कि असफंदियार वली खान साहब जो थे वो कहते थे कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा चरसद्दे से, क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि धमाके होंगे। और मैंने वहां पे कुछ पार्टी वर्कर्स को और उनके वोटर्स को इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि जी हम उनके स्टॉल पे नहीं जाते क्योंकि हमें ये खदशा है कि वहां पे धमाका हो जाएगा। अब आप देखिए JUIF के ऊपर भी अब धमाके हो रहे हैं। सो द थिंग इज कि ये इस तरह नहीं होता कि प्री पोल रिगिंग सिर्फ इस तरीके से नहीं होती कि उस दिन अगर आप एक पार्टी को महदूद कर देंगे और अटैक सिर्फ उसी के ऊपर हो रहे होंगे और उनके लीडर बार बार कह रहे होंगे कि हमें प्रोटेक्शन दे, हमें थ्रेट्स आ रहे हैं, हमें किडनैपिंग के थ्रेट्स आ रहे हैं, आप उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे या आप उन लोगों को पकड़ेंगे नहीं जहां से ये थ्रेट्स एमिनेट कर रही हैं, तो फिर इसका मतलब यही है ना कि उस पार्टी को खुले तरीके से कैंपेन करने की इजाजत नहीं होगी। सो ये भी देखना होगा कि इस इलेक्शन के अंदर ये जो दहशतगर्दी की लहर है वो किस पार्टी को लपेट में लेगी, क्योंकि वो सबके लिए एक नहीं है। ठीक जी, महमल। नसीम, मेरे ख्याल में जो बहुत एक अहम चीज़ है वो ये है कि ये हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किस तरीके से होंगे, ये जो परसेप्शंस हैं, हमने 2018 में भी देखा था कि हमें बताया गया था, हमें नज़र आ रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए बेशक उसमें जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल होगा जी, और बेशक उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से उसको फैसिलिटेट करेगी। हमने देखा वो पूरे एक कड़ी होते हुए मीडिया को किस तरीके से चुप कराया गया, क्या कुछ नहीं कराया गया। अब अगर वही चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन ये किस वजह से रिपीट हो रही है? क्योंकि एक हाइब्रिड निजाम इस मुल्क के ऊपर है, वो कर दिया गया है, आपके एक परमानेंस उसकी आ गई है। और ये सब कुछ क्यों हुआ था? क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ तो जो दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी और PMLN, वो क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहती थी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर, तो एक तीसरी फोर्स लाई गई, एक प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया गया और उसके बाद उनके थ्रू एक हाइब्रिड निजाम पहले लगाया गया। फिर उसके बाद PDM जो है, जब उनकी हुकूमत भी आई, वो भी एक हाइब्रिड निजाम था। और अब भी हमें यही बताया जा रहा है, अभी आपने अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी अगर पढ़ी होगी जो नवाज शरीफ साहब के बारे में थी कि क्या वो चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे कि नहीं, उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग जो लाइन थी वो ये थी कि पिछले 6-7 साल के अंदर ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तान की जो है वो बदल गई है इन फेवर ऑफ हाइब्रिड डेमोक्रेसी। अब बात ये है कि ये जो हाइब्रिड निजाम यानी अब हाइब्रिड प्लस आएगा, तो आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो फिर हो ही नहीं सकते जब आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड निजाम हमारे पर मुसल्लत हो चुका है और ये कहीं नहीं जा रहा। इसको जब तक रोल बैक नहीं करेंगे, और उसके लिए जाहिर बात है सियासी कुव्वतों को ही फाइट बैक करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि सारी सियासी कुव्वतों ने इससे रिकंसाइल कर लिया है कि वो हाइब्रिड निजाम में ही आना चाहती हैं, जिस तरीके से 2018 में आया था उसी तरह अगली दफा है और ये निजाम चलता रहे। इसको रोल बैक करने की जरूरत है, तब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो। अच्छा, तो लास्ट राउंड आप तीनों के सवाल ये है कि क्या कोई तरीक़ाकार है कि ये चीज़ बदल जाए और बिफोर द इलेक्शंस हम देखें कि हाइब्रिड फॉरगॉन कंक्लूजन ना हो? कौन सा इदारा, यानी इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या एस्टैब्लिशमेंट, हु कैन मेक अ डिफरेंस? देखिए, या पॉलिटिकल पार्टीज खुद आपस में बैठ जाएं? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बहुत पहले बैठ जाना चाहिए था। आई इंटायरली एग्री विद मेमल। जब तक आप हाइब्रिड निज़ाम, उन्होंने तो हाइब्रिड डेमोक्रेसी की बात की, मैं समझती हूँ ये हाइब्रिड डिक्टेटरशिप है, क्योंकि हम ज़्यादा हाइब्रिड डिक्टेटरशिप की तरफ चले गए हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करें तो बाकी सियासी जमातें पता नहीं किस मगर मैं समझती हूँ कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द हाइब्रिड एंड एक्सेप्टेड टू दिस एक्सटेंट जो हाइब्रिड डिक्टेटरशिप जी, जिस
ایکسٹینٹ تک انہوں نے ایکسیپٹ کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے رول بیک کر دیا جو بھی ڈیموکریٹک آپ سمجھیں کہ ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں پچھلے دور کے اندر، انہوں نے اس کو رول بیک کیا اور انہوں نے ایک نئی شکل دی کہ جی ٹھیک ہے، آمرانہ قوتوں کے ساتھ جو ہے ہم جمہوریت چلائیں گے اور جمہوریت اس شکل کی ہوگی. جب ان کی لڑائی ہو گئی تو پھر انہوں نے واپس اپنے پوائنٹ پہ آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم نے اس کو کنٹینیو کیا، مگر دیر از اے ڈفرنس. ڈفرنس از کہ عمران خان صاحب اے گریڈ لیڈر ہے، میننگ کہ ہی از ناٹ شاہ محمود قریشی، از ناٹ اسد عمر. نواز شریف صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ کیا یا یہ نہیں کیا، یہ بہت بڑا سوال ہے. ایٹ لیسٹ ان دی ریسنٹ پاسٹ، ایٹ لیسٹ آن دی ریسنٹ پاسٹ انہوں نے یہ کیا. اور دیکھیے جب آپ جو پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں جن کا براہ راست عوام کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے، جب آپ ان کو ریموو کرتے ہیں اور نمبر ٹوز لے آتے ہیں تو پھر وہ زیادہ تر ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں. عوام کی طرف ان کا وہ ریلیشن شپ نہیں ہوتی اور ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کے جب ٹاپ لیڈرشپ یہ کرتی ہے اور وہ ایکسیپٹ کرتی ہے ہائیبرڈ ڈکٹیٹرشپ کو، اٹ از مچ ورس جب سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ. اب دیکھنا یہ کہ نواز شریف صاحب اب کیا کرتے ہیں. عارفہ، what is نواز شریف صاحب going to do at this point? Because I think in some ways he is very critical. جی دیکھیں، کرٹیکل تو سبھی میرے خیال میں لیڈرز ہوتے ہیں جو جمہوری طریقے سے پاور میں آنا چاہتے ہیں، بٹ میرا ذاتی خیال ذرا تھوڑا فرق ہے. مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ سسٹم میں ہے. اب سسٹم کے اندر سیاستدانوں کے لیے سپیس ہی نہیں ہے، اور اس کو اگر اب تبدیل ہونا ہے تو اس کے لیے دی اسٹیبلشمنٹ ول ہیو ٹو ٹیک دا ڈیسیژن ٹو اسٹیپ بیک. میرا نہیں خیال کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور میرا ذاتی خیال یہ بھی ہے کہ ابھی سچویشن جو اس وقت ہے، حالات اب اس سے مزید خراب ہوں گے تو شاید ہی بہتری نکلے، کیونکہ اس وقت کوئی کورس کریکشن کے بارے میں نہیں. Will the establishment take a step back, ma'am, quickly before we close? 2 سیکنڈ ہے. نسیم دیکھیے، جن کے پاس جب طاقت آ جاتی ہے نا، جب ان کو آپ سپیس سیڈ کر دیتے تو کوئی بھی واپس نہیں کرتی وہ سپیس. ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ خود کبھی اسٹیپ بیک کرے گی. یہ جو بات ہے سیاسی جماعتیں جب ساری اکٹھی، ابھی فی الحال سیاسی جماعتوں نے سمجھوتا کر لیا ہے ہائیبرڈ نظام کے ساتھ، لیکن جب وہ ایک دفعہ سمجھ جائیں گی کہ ساری کی ساری، جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا تھا، جب ساری دوبارہ سمجھ جائیں گی اور پھر وہ ساتھ کھڑی ہوں گی تو پھر یہ رول بیک ہوگا.